Abdullah Gul sir, you're welcome. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی اور قابل احترام مشران، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں خواجہ صاحب کہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ایک بہت ہی اہم شہر اور صوبے کے اندر اس سیمینار کا انعقاد کیا، اور جتنے بھی معزز مہمانان یہاں تشریف فرما ہیں، دور سے آئے ہیں، خاص طور پہ جو بلوچستان سے ہمارے بھائی آئے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی انہوں نے ہمت کی اور یہ ان کی محبت ہے، اس کے لیے بھرپور تالیاں ان کے لیے میرے خیال میں بجانی چاہیے. آج کے موضوع کے متعلق بہت کم بات ہوئی اور موضوع سے ہٹ کے ظاہر ہے دل کا غبار بہت نکالا گیا. شاہد بھائی تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے. موضوع سے ہٹ کے اس لیے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں غبار ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے. ان سب کے جوابات کچھ میرے والد کے حوالے سے، کچھ افواج کے حوالے سے میں ان کا دینے کا اہل بھی ہوں اور اللہ کا شکر ہے صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن آج یہ دن نہیں ہے. آج کا دن ہے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا. خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی ہے وہ یقیناً دیگرگوں ہے، اور کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ اگر ہمارے پڑوس کے اندر کوئی سپر پاور حملہ کر دے تو اس کو پھر ہم کس انداز میں روکیں، اور اگر ان کی نظر گرم پانی تک ہو تو ہم اس کے لیے کیا کریں، چاہے وہ روس ہو یا امریکہ اپنے 48 ممالک سمیت ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صوبے نے اور بلوچستان کے صوبے نے بہت قربانی دی. لوگ یہاں کے سپاہی جو تھے وہ بھی شہید ہوئے، فوج کے افسران اور سپاہی وہ بھی شہید ہوئے، عدلیہ کے لوگ شہید ہوئے، سیاستدان شہید ہوئے، عام آدمی شہید ہوا، وکلا شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی. لیکن اس کے باوجود جو سی ٹی ڈی کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ دہشت گرد کہیں بھی اگر پنپتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو ترجیحات جو ہے وہ سیاست کے اوپر زیادہ چلی گئی، نہ کہ ریاستی امور کو سلجھانے کے لیے. یہ وقت ہے کہ ایک قومی سلامتی پالیسی اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے متعلق ایک سلامتی، ایک سیکیورٹی پالیسی مرتب کی جائے. اور یہاں جتنے زعماء بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ اہل بھی ہیں اور ان کو ایک وسیع تجربہ بھی حاصل ہے، بالخصوص شاہد خاقان عباسی صاحب جنہوں نے پاکستان کو الحمدللہ بہت احسن انداز کے اندر چلایا بھی اور ایک اچھا نام جو ہے وہ اپنا لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی صورتحال کے اوپر ایک مختصر ایک ڈائیلاگ اگر رکھا جائے مستقبل قریب کے اندر تو وہ اس سے خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں. بالخصوص جو فاٹا کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو وعدے وعید ان سے کیے گئے اور وہ وفا نہ ہوئے، تو پھر یہ بھی میرے خیال میں جہاں اداروں سے پوچھا جائے گا وہاں سیاستدانوں اور حکومت چلانے والوں سے بھی پوچھا ضرور جائے گا اور پوچھنا چاہیے ہے. دیگر بات یہ ہے کہ اکنامک سچویشن ملک جو ہے وہ پورا کا پورا ہی ایک معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جس ملک کے اندر پروڈکشن ختم ہو جائے، یعنی کہ آپ پروڈیوس کرنا بند کر دیں، فیکٹریاں جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں اور واضح اور جامع پالیسی نہ ہو، آپ کی منرلز جو ہیں وہ عام مارکیٹ تک اور دنیا کی مارکیٹ تک رسائی نہ ہو سکے، اس کے لیے کسٹم میں اور اس کے لیے حکومتی جو مشکلات ہیں، ڈپارٹمنٹس کی جو مشکلات ہیں اور دیگر جو مشکلات ہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹس کی مشکلات ہیں، ان سے جب تک آپ نہیں جان چھڑائیں گے اور ون ونڈو آپریشن نہیں کریں گے، آپ کی جو معاشی میرے خیال ہے آواز ابھی آ جاتی ہے، آ جاتا ہے. جنریٹر سے پوچھیں، جنریٹر
तकरीर कर आप आवाज़ आ रही नहीं, है। आवाज़ नहीं आ रही, वो माइक बंद है। माइक क्योंकि ये पहले ऑन थे, लेकिन वो इनका स्पीकर के साथ कनेक्शन नहीं है। चल। अभी मेरे ख्याल में जी हाँ, ये भी एक अंदाज़ है मोहब्बत का जो वापडा ने हमें दिखाया और हम रोज़ाना देखते हैं। बहरहाल मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को, अपनी सनत को और अपने मज़दूर को मजबूत करें, और मज़दूर के वो हकूक़ जो उसको नहीं मिलते वो मिलने चाहिए हैं। बिलखसूस फाटा के अंदर जो हमारे मादनी ज़खायर हैं उनको चंद इदारों या चंद लोगों तक महदूद न किया जाए, बल्कि उस इलाके के लोगों को, उनके मकीनों को उसके अंदर बराबर का शरीक ठहराया जाए, और साथ ही साथ उनकी मुआशी एक प्लान के ज़रिए उनको आगे लाया जाए ताकि वो भी एक जो कौमी धारा है उसमें शामिल हो सकें। तीसरा एजेंडा जो है वो आपके फाटा मर्जर के बाद वो तकरीबन मैंने बात कर ली, और क्योंकि मैं ख़ुद कबाइल जिरगे में कई दफ़ा जा चुका और मैं समझता हूँ कि अभी भी एक जमहूरी रास्ता मौजूद है, और ये मर्जर अगर होना ही था तो लोगों के वोट के ज़रिए, न कि सिर्फ चंद लोगों के वोट के ज़रिए नहीं होना चाहिए था। उजलत में किया गया फ़ैसला है, गौर करना चाहिए है। चौथा, रीजनेबल शेयर सी पैक के हवाले से क्योंकि मैं चाइना के साथ बहुत कुर्बत रखता हूं और सी पैक की जो कमेटी है उसका एक मेंबर भी हूं, मेरी इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू चाइनीज़ लीडरशिप से और उनके सफ़ीर से हो चुकी है, और वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि वो आपको सी पैक के अंदर एक मुतवाज़न जो शेयर है वो देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ हुकूमत की माजी की जो पॉलिसीज़ थी वो चाइना से थोड़ा सा उनसे ज़रा दूरी के रास्ते पर थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने आके जब शुरू में बयान दिया तो वो मेरे ख़्याल में कुछ दूरियां पैदा हुई। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हम जो है वो सी पैक का एक बड़ा शेयर जो है वो फाटक के और जो केपी के इलाके हैं उनमें ला सकेंगे। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं कि जो दो मेजर रूट्स हैं वो एक चल रहा है केपी से और एक चल रहा है बलूचिस्तान से, तो आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सी पैक के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। प्रोविंशियल राइट्स के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे अदलिया आम आदमी के लिए मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो गैर मुअस्सर हो चुकी है, ये अफसोस की बात है। इंतज़ामिया जो है चाहे वो कोई भी हो वो डिलीवर नहीं कर पा रही। इसी तरीके से मईशत जो है वो हमारी दिगरगूं है। अपने लोगों के ख़िलाफ़ हम हालत जंग में हैं, ये भी एक तल्ख़ हकीकत है। और अगर इस सूरत में अगर हम दुश्मन की कुव्वतों का मुकाबला कर रहे हैं तो दो बुनियाद पे कर रहे हैं। एक जो है वो आपकी जौहरी सलाहियत है, दूसरा जज्बा जहाद और जमहूरियत है। क्योंकि इनकी जो है अदम मौजूदगी के अंदर आप ये देखें कि ये जो जंगें हैं ये तो मुसल्लत हुई हम पर, हमने तो ख़ुद किसी को नहीं बुलाया था। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे लोगों ने और बिलखसूस फाटा ने और इस खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब बहुत हो गई कुर्बानियाँ, अब कुर्बानियाँ देने का वक्त नहीं रहा। अब कुर्बानियाँ हम मांगते हैं अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जिस तर्ज़ सियासत पे चले गए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक मुतबादल कुव्वत जो है वो दरकार है। ये कौम की आवाज़ है। क्या आप जितने भी अफराद यहाँ बैठे हैं मौजूदा तर्ज़ निज़ाम सियासत से या हुकूमत से आप जो है मुतमईन हैं? क्या आज हमारा रियासत पे एतबार है? क्या हुकूमत पे एतबार है? सियासत पे एतबार है? अदालत पे एतबार है? सहाफ़त पे एतबार है? मईशत पे एतबार है? तो हजूर हम किस तरफ जा रहे हैं? मेरी दरख्वास्त है अकाबरीन से, बहुत ही काबिल लोग बैठे हैं,
ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں ان سے احتراماً، میرا بھی ہوگا، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلاف رائے بد تہذیبی، گالی اور غلاظت اور لوگوں کے گھروں تک جانے کا کب رویہ بن گیا؟ یہ نہ پاکستان کی اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے اور نہ ہی ہماری مشرقی روایات۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے بلوچستان سے آئے ہوئے معزز بھائی، یہ ایک حقیقت ہے، 9 گھنٹے ان کا وہاں ایک بہت بڑا -7 کے اندر پروگرام ہوا، لیکن اس کے اندر کوئی کسی نے آواز نہیں کسی۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے بات کے دوران سیمینار کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ ان کو ان کی بات کے اندر رکھنا آیا۔ ہمارے بلوچ بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، ہم بھی ان کے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ میں آپ کا، خواجہ محمد ہوتی صاحب کا، منتظمین کا، تمام کا شکر گزار ہوں، اور جس نے کبھی بھی کوئی سوال کسی بھی حوالے سے کرنا ہے اس کا میں جواب دینا جانتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، میری تعلیم بھی اچھی ہے، میری تربیت بھی الحمدللہ اچھی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تبدیلی نظام کی ضرورت ہے۔ آئیں اس نظام کی تبدیلی اسلام کے سنہرے بنیاد کے اوپر رکھیں، اور یہ لوگ جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے آج آپ کے درمیان آپ کے مسائل اور پاکستان کے لیے درد مند دل رکھتے ہیں، ان کی بات سنیں اور ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اپنی پارٹیوں سے، اپنے سیاسی گروہوں سے نالاں ہیں، اور آج ایک نیا پلیٹ فارم، وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ جناب عبداللہ گل صاحب۔ ایک بات میں واضح کروں کہ جو ہمارے